الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، بڑی تیزی کے ساتھ ایام کے گزرنے اور رمضان المبارک کے دور ہونے اور حج بیت اللہ کے ایام کے قریب ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اور ہم سب کو اس بات کا بار بار موقع دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دے سکیں، اسلام کی جانب رجوع کر سکیں۔ توبہ و استغفار کے بے شمار موقع ہم کو عنایت فرمائے گئے، اس بات کا بار بار موقع دیا گیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی وحدانیت کا اعلان کریں اور توحید کے تقاضوں کو سمجھیں۔ اس بات کا بار بار ہم کو موقع دیا گیا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اتباع کے تقاضوں کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ اس بات کا ہم کو بار بار موقع دیا گیا کہ ہم امن و سلامتی کے قیام کے لیے قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر کے چین اور سکون کی زندگی اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت میں جہاں بھی مسلمانوں کو کسی چیز کا حکم دیا، اپنے شعائر کا تذکرہ فرمایا، ارکان اسلام و ایمان کا تذکرہ فرمایا، اسلامی واجبات اور فرائض کا تذکرہ کیا، نوافل اور سنتوں کا تذکرہ کیا، ان سب میں کہیں نہ کہیں رب کائنات نے سب سے پہلے اپنی وحدانیت کے تقاضوں کو سمجھنے کی تلقین فرمائی۔ ارکان اسلام، ارکان ایمان، ارکان اسلام کے تمام ارکان، اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دینا، نماز قائم کرنا، اذان و اقامت کہنا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، تمام کے تمام امور میں اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ بنیادی طور سے اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کے تقاضوں کو سمجھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور ارکان اسلام کے سارے ارکان کو اگر دیکھ لیا جائے تو ان میں حج بیت اللہ جو عن قریب ہمارے سامنے آنے والا ہے، جس کے ایام شروع ہو چکے، جس کا شہر اور جس کا مہینہ شروع ہو چکا، اور حجاج کرام پوری دنیا سے جوق در جوق، کوئی پیدل، کوئی سواریوں پر، کوئی ہوائی جہازوں پر، کوئی سمندری راستے سے اور مختلف وسائل اور ذرائع سے مکہ مکرمہ پہنچ کر کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اعلان کرنے لگے۔ ہر مرد کے جسم پر وہی ایک سفید لباس، دو چادروں پر منحصر، ایک تہبند اور ایک چادر اوڑھ کر کے ہر مسلمان مرد وہاں پہنچ کر کے میقات ہی سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس تلبیے کو پکار پکار کر کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ رب کائنات کے علاوہ کسی کو نہ بادشاہت حاصل ہے،
نہ کوئی عبادت کے قابل ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت انجام نہیں دی جا سکتی۔ وہ تنہا ہے اور اکیلا تمام بگڑیوں کو بنانے والا، تمام مشکلات کو دور کرنے والا، سب کی صداؤں اور دعاؤں کو سننے والا۔ یہ احساس حج بیت اللہ کے ایام میں ارکان کی ادائیگی کرتے کرتے چاہے دنیا کے کسی خطے سے قبروں کی پوجا کرنے والا پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بجائے تقلید شخصی کی دعوت دینے والا پہنچے، چاہے اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی عبادت میں وسیلے کے بہانے سے یا کسی دوسرے بہانے سے کسی کو شریک ٹھہرانے والا پہنچے، شرک اصغر کرنے والا ہو، شرک اکبر کو انجام دینے والا ہو، کوئی بھی مسلمان اگر کلمہ گو مسلمان مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو وہاں پر توحید کے نعرے کو بلند کرنے کے بجائے کوئی دوسرا طریقہ، کوئی دوسرا مسنون عمل اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہاں پر رب کائنات کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے، رب کائنات کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے، اس کے حکم کے مطابق حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، اس کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی اس تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے کہ وہ تاریخ جو وحدانیت کی تاریخ ہے، وہ تاریخ جو غیر اللہ سے براءت کے اعلان کی تاریخ ہے، وہ تاریخ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے واضح طریقے سے کہہ دیا تھا اننی براء منکم، ہم تم سے بری ہیں اور جن لوگوں کی تم اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی بری ہیں، یہاں تک کہ تم اللہ رب العالمین کی توحید کی جانب رجوع کر لو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کر دو۔ جب تک تم اعلان نہیں کرو گے، رجوع نہیں کرو گے، توحید کا اقرار نہیں کرو گے، غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہو گے تو ہم تم سے بری ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت و بغض اور نفرتوں کا ایک رشتہ ہے، تم شرک کی بنیاد پر زندگی گزارو گے تو ہم تم سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، تم شرک کی بنیاد پر زندگی گزارو گے تو ہم تم سے قریب نہیں آ سکتے۔ یہ جائزہ لینے کا موسم ہے، اپنی گریبان میں جھانکنے کا موسم ہے، اپنا دراسہ کرنے کا موسم ہے کہ ہم نے اس زندگی میں مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر لیا لیکن وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی توحید کے تقاضوں کی کتنی تکمیل کی، تو ساری دنیا سے کسی بھی ذریعے سے مکہ مکرمہ پہنچنے والا حاجی کسی بھی عقیدے کا حامل ہو، تقلید شخصی کی بنیاد پر اتباع رسول میں سیند لگانے والا ہو، یا شرک اور شرک کی قسموں کی بنیاد پر توحید کے اوپر کسی انداز سے حملہ کرنے والا ہو، ہر صورت میں وہاں پہنچ کر کے وہ وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ ایک جیسا لباس جس لباس میں انسان کو اپنا کفن یاد آ جائے، ایک جیسا لباس چاہے بادشاہ ہو یا نوکر ہو، ایک کام کرنے والا ہو یا کام کروانے والا ہو، مالک ہو، آقا ہو یا خادم ہو، سارے کے سارے لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد اسی چلچلاتی دھوپ میں، اسی میدان میں، اسی انداز کا لباس پہن کر کے ایک ہی انداز کے کلمات رب کائنات کو یاد کرنے کے لیے پکارے جاتے ہیں۔ یہ توحید اور حج بیت اللہ، ان دونوں کا اتنا گہرا رشتہ ہے کہ اس رشتے کو بیان کرتے کرتے صدیاں گزر جائیں اس کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے ہمارے بے شمار رشتہ دار، ہمارے متعلقین، ہمارے شناسہ، ہمارے دوست و احباب اور ہمارے آس پڑوس کے لوگ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو روانہ ہو چکے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو روانہ ہونے کی کوشش میں ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سالوں سے تڑپ رہے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں مل سکا، کتنے افراد ایسے ہیں جائیدادیں بیچ ڈالی، سارا سرمایہ لگا دیا لیکن اس کے باوجود رب کائنات کی منظوری نہیں آئی۔ اس وجہ سے ہم کو
ارکان اسلام کے اس بنیادی رکن کے بارے میں غور و تدبر کرنا چاہیے. ہم کو یہ پیغام سمجھنا چاہیے کہ اس حج بیت اللہ کو رب کائنات نے استطاعت کے ساتھ ہمارے اوپر واجب قرار دے کر کے اس میں توحید اور امن و سلامتی کا کتنا بڑا پیغام ہمارے سامنے رکھا ہے. تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں اسی توحید اور امن و سلامتی کے پیغام کو سمجھ کر کے چلیں. اس سلسلے میں بے شمار دلائل موجود ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو، چاہے انسان ہو یا جنات ہوں، ان سب کو ہم نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کوئی انسان یا کوئی جنات عقل و شعور رکھنے کے باوجود، اس بات کو سمجھنے کے باوجود کہ ہم کو رب کائنات نے حقیر پانی کے ذریعے پیدا کیا، وجود بخشا، اس کے باوجود سن شعور کو پہنچ جائے، دیکھنے اور چلنے کی صلاحیت ہو، سننے کی صلاحیت ہو، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہو، دنیا میں اچھے اور برے کی تمیز ہو، اس کے باوجود اگر وہ پیدا ہونے کے بعد توحید اور رب کائنات کی عبادت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا ہے تو اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں، کیونکہ اس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ رب کائنات کی توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرے. یہ توحید کی اہمیت ہے. اور یہی اتنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ہم نے اس دنیا کے اندر انبیاء اور رسولوں کا جو سلسلہ بھیجا، لوگوں کو منتخب کر کے نبی اور رسول بنایا، ان کے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئی. ان کا بنیادی مقصد یہ سارے انبیاء کرام کا ایک متحدہ اور واحد مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھا جائے. واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت کی عبادت سے، غیر اللہ کی عبادت سے، شرک باللہ سے، شرک کی آمیزش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے. یہ بنیادی مقصد ہے انبیاء کرام کی بعثت کا، اور یہی بنیادی مقصد ہے انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا. اس وجہ سے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر کہاں کہاں توحید کی حق تلفی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حقوق میں کمزور پڑتے ہیں. یہ بنیادی مسئلہ ہے جو مسلمان اگر نہیں سمجھ سکا تو مسلمان کو مسلمان کہلائے جانے کا حق بھی حاصل نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں واضح کر دیا. اسی طریقے سے آپ حج بیت اللہ میں اگر توحید اور امن و سلامتی کے مظاہر کو تلاش کریں گے تو بے شمار مظاہر ہیں جو اس کے اندر نظر آتے ہیں. سب سے پہلی چیز آپ بیت عتیق کو دیکھ لیں، خانہ کعبہ کو دیکھ لیں، خانہ کعبہ کی تاریخ دیکھ لیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ کو اس کا دراسہ کر کے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تاریخ کا مطالعہ کریں. ہر چیز میں توحید کا اہتمام کرنے، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرنے اور امن و سلامتی کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فتح مکہ کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ سے اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے بتوں کو نکال کر کے الگ کرتے تھے، اس میں رکھے گئے 360 بتوں سے خانہ کعبہ کو رب کائنات کی توحید کے قیام کے لیے پاک کیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فرماتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا یعنی توحید کا پیغام آ گیا، حق آ گیا یعنی اسلام کا پیغام آ گیا، اور باطل یہ رفو چکر ہو گیا. باطل کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑے گا، اور یہ باطل دنیا سے مٹنے والا ہے. جب باطل ابھرتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو حق چاہے کمزور لوگوں کے ذریعے آئے وہ باطل کو نیست و نابود کر کے
اپنے آپ کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ توحید کا پہلا مظہر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے وقت ظاہر فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ رب کائنات نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو ہم نے لوگوں کے لیے ثواب کمانے کا ذریعہ بنایا، لوگوں کے لیے ثواب کمانے کا ایک عمل قرار دیا کہ یہاں آ کر کے وحدانیت کا تذکرہ کیا جائے، یہاں آ کر کے رب کائنات کی توحید کا اعلان کیا جائے، یہاں آ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس وحدانیت کے ذریعے اپنی عبادت کے ذریعے لوگوں کے لیے اس کو ثواب کمانے کا ذریعہ بنایا۔ وَأَمْنًا، اور یہی اتنا نہیں، اس کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیا۔ خانہ کعبہ جس کی تعمیر کی گئی اس کو امن و سلامتی کا گہوارہ بھی بنا دیا گیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے مقام ابراہیم کو مصلی قرار دیا۔ مقام ابراہیم جس چٹان اور پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا کیا، وہ مقام ابراہیم، وہ قدم کے نشانات رب کائنات کی نصرت و توفیق کے نتیجے میں آج بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا اس کو اپنا مصلی بناؤ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا عہد و پیمان لے لیا، اس بات کا ایگریمنٹ کر لیا کہ وہ ہمارے بندوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو پاکیزہ کریں، تاکہ اس کا طواف کرنے والے اس کا طواف کریں، اس میں سجدہ کرنے والے اس کا سجدہ کریں، اس میں قیام کرنے والے اس کا قیام کریں۔ رکوع اور سجدے کے ذریعے اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کیا جائے، اس کی وحدانیت کو بجا لایا جائے۔ یہ رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق فرمایا، اور اس کے بعد انہی آیتوں میں اسی صورت میں رب کائنات نے آگے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا، جس میں انہوں نے دعا فرمائی کہ رب کائنات اس گھر کو، اس شہر کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، اس گھر کے لیے، یہاں آنے والوں کے لیے روزی روٹی مہیا فرما دے، یہاں پھلوں میں برکتیں عطا فرما دے۔ اور تاریخ گواہ ہے ساری دنیا میں کوئی پھل ملے نہ ملے، مکہ مکرمہ جہاں کوئی پھل نہیں اگتا ہے لیکن ہر قسم کا پھل 12 مہینے کوئی بھی موسم ہو اس سرزمین پر آج تک موجود رہتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے رب کائنات، میری ذریت جو آنے والی ہے اسی ذریت میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی بنائے جانے والے ہیں، ان سب کو توحید کے ساتھ، اسلام پر پختگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اخیر میں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اور آگے فرمایا اے رب کائنات، انہی میں کا ان میں ایک رسول بھیج دے جو ان کے سامنے قرآن مجید کی تعلیمات، حدیث رسول کی تعلیمات کو پڑھ کر کے سنائے، لوگوں کو پاکیزہ کرے، لوگوں کو توحید کی تعلیم دے۔ یہ مکہ مکرمہ کی تاریخ جو قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے واضح کر دی ہے، اس کے بعد نقاط ہیں۔ اور آگے فرمایا انہی آیتوں میں آگے چل کے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
इल्ला मन सफिहा नफ्सा। ए लोगो सुन लो, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तौहीद पर मबनी तरीके और मुशरिकीन से बरात के ऐलान के पर मबनी तरीके से अगर कोई दूरी इख्तियार करता है, कोई इसको छोड़ता है, तो वो बेवकूफ ही होगा। क्योंकि इंसानों की फितरत यही है कि अपने पैदा करने वाले की तारीफ करें। इंसानों की फितरत यही है कि अपने पैदा करने वाले की इबादत करें, जब उसकी पैदा करने में उसके साथ कोई शरीक नहीं, आपको तौफीक देने में उसके साथ कोई शरीक नहीं, रोजी रोटी अता करने में उसके साथ कोई शरीक नहीं, सारे के सारे वसाइल मालो मता दुनिया के अंदर हेच हो जाते हैं। अगर रब्ब कायनात का हुक्म ना हो तो इंसान को एक वक्त का एक लुकमा खाने को नहीं मिल सकता। तो जब उसका कोई शरीक नहीं किसी भी चीज में, किसी भी नेमत की फराहमी में, तो उसके साथ किसी को शरीक ठहराना वो कैसे गवारा कर सकता है। इस वजह से तौहीद का ऐलान करना ये हज बैतुल्लाह का सबसे बुनियादी पैगाम और सबसे बुनियादी मजहर है। अमन और सलामती को कायम करना ये तौहीद का सबसे लाजमी तकाजा और सबसे बुनियादी नतीजा है। जब इंसान तौहीद पर अमल करेगा, तौहीद के तकाजों के मुताबिक चलेगा, तो यकीनी तौर से अमन और सलामती कायम होगी, बेचैनी दूर होगी, शिद्दत पसंदी दूर होगी, बेचैनी निकल करके भागेगी। तो इस्लाम और इस्लाम का बुनियादी अकीदा, तौहीद का अकीदा, ये अमन और सलामती के क़याम का सबसे बुनियादी मजहर है, जिसको लेकर के हमें चलना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल हज में इरशाद फरमाया, व इज़ बव्वअना लिइब्राहीमा मकानल बैति अल्ला तुशरिक बी शैआ व तहिर बैति लित्ताइफीना वल काइमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल हज में इरशाद फरमाया कि हमने इब्राहीम के जरिए खाने काबा की जगह को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुतअय्यन फरमा दिया कि खाने काबा की तामीर कहां होनी है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हुक्म दिया कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना। इस बात का भी हुक्म दिया कि मेरे घर को आने वाली नस्लों के लिए, अपने साथियों के लिए पाकीज़ा बना करके रखो कि वो सिर्फ मेरे आगे सजदा करें, सिर्फ मेरी इबादत करें, मेरे आगे झुकें और मेरा ही जिक्र व अस्कार किया करें। और उसके बाद आगे इन्हीं आयात में फरमाया, सुम्मल यक़ज़ू तफ़थहुम वलयूफ़ू नुज़ूरहुम वलयत्तवफ़ू बिल बैतिल अतीक़। और उसके बाद फरमाया ये एहराम बांधने के बाद जब 10 ज़िलहिज्जा को तहल्लुल अव्वल हासिल करें तो अपने बालों को उतार दें, अपने जिस्म की गंदगी को पाक कर लें, साफ व शफाफ हो जाएं और उसके बाद मेरे घर का तवाफ करें। तवाफ खाने काबा के अलावा किसी दूसरे घर का अंजाम दिया जाए, ये शिर्क बिल्लाह है। रब्ब कायनात इसको माफ नहीं कर सकता। और मैं सवाल करना चाहूंगा कि क्या मुसलमानों के यहां कब्रों के तवाफ का तसव्वुर और कब्रों पर तवाफ करने का अमल आज के दौर में फिर से रिवाज नहीं पकड़ रहा? ऐसी कब्रें खास कर दी गई हैं अजमेर और उसके पास के मकामात में, जहां पर सिर्फ तवाफ किया जाता है और मिन्नतें मांगने के लिए मुईनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर पहुंचना होता है। इस अंदाज के तसव्वुरात, इस अंदाज की बिदआत, इस अंदाज की बगावतें, इस अंदाज की सरकशियां आज मुसलमानों में दोबारा से शुरू हो गई। तो फरमाया कि मेरे घर का तवाफ करें, सिर्फ मेरे लिए नजरों को पूरा करें, सिर्फ मेरी इबादत करें। और आगे इन्हीं आयात में फरमाया हुनफा लिल्लाहि गैर मुशरिकीन बिह। खाने काबा का वजूद, इसमें की जाने वाली इबादतें, यहां आकर के तवाफ, रब्ब कायनात के लिए नजरों का मानना, इन सारी की सारी चीजों में रब्ब कायनात ने फरमाया हुनफा लिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए यकसू हो करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के तस्वुर को सामने रख करके सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इन इबादात को अंजाम दिया जाए। गैर मुशरिकीन बिह, उसके साथ
کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور آگے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اور جس نے رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پرندے اس کو اچک لے گئے، یہ تیز و تند چلنے والی ہوائیں اس کو اڑا کر کے دور کے مقام پر لے جا کر کے پھینک دیتی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. رب کائنات کے ساتھ شرک کرنے والا ایک جانور سے کہیں زیادہ بدتر ہے. اس وجہ سے ہم کو حج بیت اللہ کے اس توحید اور امن و سلامتی کے پیغام کو سمجھنا ہوگا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حج بیت اللہ میں تلبیہ پکارنے کا جو طریقہ ہے وہ تلبیہ توحید ہے، جس میں انسان بار بار کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ رب العالمین میں حاضر ہوں، اے رب کائنات میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے رب کائنات میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں اور میں حاضر ہوں. لن الحمد، ساری تعریفیں رب کائنات کے لیے ہیں، والنعمت، ساری نعمتیں رب کائنات کے لیے ہیں، والملک، اور ساری بادشاہت رب کائنات کے لیے ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی مرضی سے ہوائیں چلتی ہیں، پتے گرتے ہیں، اگتے ہیں، پودے ہرے بھرے ہوتے ہیں یا سوکھتے ہیں، اس کی مرضی سے بارش کا نزول ہوتا ہے، اس کی مرضی سے انسان سانسیں لیتا ہے، اسی کی مرضی سے دنیا میں جانور پیدا کیے جاتے ہیں، موت کے گھاٹ اتارے جاتے ہیں، ساری مرضی اسی کی چلتی ہے. لا شریک لک، اے رب کائنات تیرا کوئی شریک نہیں اور میں حاضر ہوں، تیری توحید کے اعلان کے لیے حاضر ہوں. آپ دیکھیں توحید کے مظاہر کو اگر حج بیت اللہ میں دیکھنا ہے تو خانہ کعبہ کی تعظیم کا جو حکم دیا گیا اس کو دیکھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رب کائنات کی توحید کے قیام کے لیے قائم کیا گیا یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مکہ مکرمہ کا خانہ کعبہ ہے. اس کو رب کائنات کی تعظیم کے لیے اور اس گھر کی تعظیم کے لیے قائم کیا گیا. اللہ رب العالمین نے اس گھر کی تعظیم کے حکم دیا اور فرمایا اس کی عظمت کو سامنے رکھنا یہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے. خانہ کعبہ کے طواف کے بعد 2 رکعت جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کر کے براءت کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا کہ شرک اور شرک باللہ پر مبنی جو بھی عقائد ہیں ان سے اس صورت میں براءت کا اعلان کر دیا جائے. اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کا حکم دے کر کے اس کو مسنون قرار دے کر کے توحید کے اعلان کا حکم دیا گیا. تو بے شمار مظاہر ہیں. خانہ کعبہ کے طواف میں حجر اسود کے بوسے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میں نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ کو بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بوسہ نہ لیتا. یہ بھی وحدانیت کے تصور کا اظہار ہے. آپ دیکھیں صفا مروہ پر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس آیت کریمہ کی بار بار تلاوت اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ پوری دعا جو بار بار پڑھی جاتی ہے اسی توحید کا مظہر ہے. آپ یوم عرفہ کی دعا اور جامع دعا کو دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی سب سے جامع دعا جو عرفات کی جامع دعا ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت
وهو على كل شيء قدیر. یہ دعا ہے. حج بیت اللہ میں انسان کو بار بار اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ اللہ رب العالمین کو مشعر حرام کے قریب یعنی مزدلفہ میں یاد کرو، عرفات میں یاد کر چکے، منی میں یاد کر چکے، طواف اور سعی میں یاد کر چکے، اور اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنے چنے دنوں میں رب کائنات کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہو. یہ رب کائنات کا ذکر یہ اس کی توحید پر مبنی ہے، شرک سے براءت کا اعلان ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اپنی توحید کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شرک سے براءت کا اعلان کریں. رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید اور اس کے تقاضوں کو سمجھ سکیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھال سکیں. امن و سلامتی کے قیام کا اس دنیا کو رب کائنات اسی توحید کی بنیاد پر گہوارہ بنا دے. اتباع رسول کی پیروی کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس توحید کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.